الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وقال سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا صرف میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا سنانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، ہماری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہماری بنیاد ہے، ہماری منزل ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایک کلمہ کلمہ اسلام ہے، ایک کلمہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتر جائے، محمد رسول اللہ ہماری زندگی میں اتر جائے۔ جب کلمہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے مناسب نہیں اور کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آوے اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے آوے، اللہ کے نبی کی سنتیں آوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ دے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو بھی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آگے پیچھے کرے گی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے اپنے رسم و رواج کو غالب کرے گی، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گی وہ سری گمراہی میں ہے، اس کی زندگی گمراہیوں کی طرف چلی گئی۔ اس سے میری بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے، یہ کلمہ ہماری حقیقت، ہمارے دل میں کلمے کی حقیقت آ جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا،
محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، ہماری عبادات بتائے گی، اس کی زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن بتائے گا کہ ہم نے نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بنایا ہے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو بنایا ہے اور صحابیات کو نمونہ بنایا ہے۔ ہمارے معاملات بتائیں گے، ہمارے لین دین بتائیں گے کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، اور ہمارا کلچر، ہمارے اخلاق بتائیں گے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ہے۔ کلمے کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں کلمے کی حقیقت داخل ہو چکی ہے، ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے اور ایمان کا نور جب دل میں اتر جاتا ہے تو تین باتیں زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، زندگی میں تین صفات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر تین، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ التجاف عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور موت سے پہلے موت کی تیاری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ یہ تین باتیں زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکل رہی ہے، آخرت کا فکر دلوں کے اندر آ رہا ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو یقین مانو ایمان کا نور دل میں داخل ہو چکا ہے اور لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ میری بہنوں، پہلے ایمان بنتا ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ آج ہر ایک کو ہر ایک سے تعلق ہے، بیوی کا تعلق شوہر سے ہے، بہن کا تعلق بہن سے ہے، پڑوسن کا تعلق پڑوسن سے ہے، سہیلی کا تعلق سہیلی سے ہے، رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی کی چیز ہے، ہمارا تعلق اپنے شوہر سے ہے، اپنے ماں باپ سے ہے، اپنی بہن سے ہے، رشتہ داروں سے ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو تعلق کی ضرورت ہے وہ اللہ کے تعلق کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کے تعلق کی ضرورت ہے، اور دین کی محنت کا تعلق کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں تمہاری اولاد کی محبت ہے، تمہارے آبا و اجداد کی محبت ہے، تمہارے بھائیوں کی محبت ہے، وعشیرتہم تمہارے خاندان کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، واموال، اور آگے اللہ نے فرمایا وہ مال جو تم نے تمہاری بینکوں میں جمع کیا ہے، تمہارے پاس سونا اور چاندی کے زیورات کی محبت ہے، تمہیں ہاتھوں کے کنگن کی محبت ہے، پیروں کے پازے کی محبت ہے، کانوں کے بالیوں کی محبت ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت اور وہ بیاپار جن کے نقصان کا آپ کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو تجارت کی ترغیب دیتی ہے، اپنے شوہر کو کمانے کی ترغیب دیتی ہے، اپنے بیٹے کو مزدوری کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ میرا بیٹا اگر تو کم نہیں کمائے گا تو ہمارے گھر میں فساد آ جائے گا، ہمارے گھر میں غربت آ جائے گی، ہمارا گھر فقیر بن جائے گا۔ وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونها، وہ ہمارے بنگلے اور وہ ہمارے مکان، جن مکانوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے گھر کے ماربلوں کی اور ہمارے گھر کی شاہانہ چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے کی محنت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتظار کرو، زمینوں پر اللہ کا نظام بدلنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات زمینوں پر آنے والے ہیں۔ میری بہنوں، بی پی اگر زیادہ ہو جاوے تو بھی تکلیف ہوتی ہے،
اگر بی پی کم ہو جاوے تو بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز زیادہ ہو جاوے تو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور ڈائبٹیز بالکل لو ہو جاوے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ محبت کی حدود ہیں، اب اپنے شوہر سے کتنی محبت کرنے کا حق ہے، ماں باپ سے کتنی محبت کرنے کی حدود ہیں، اولاد سے کتنی محبت کرنے کا حدود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگو تم جانو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے آزمائش کی چیز ہے، یا فتنہ کا ترجمہ آزمائش ہے۔ تمہارا مال تمہارے امتحان ہے، تمہاری اولاد تمہارے امتحان ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا تمہارے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ اولاد کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے اور اولاد کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر میں اللہ کے حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹے تو چھوٹے، بس میری بیٹی کا کام ہو جائے، میرے بیٹوں کے کام ہو جائے۔ اور میری بہنوں، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جب گھر کی نوجوان لڑکیاں گھر کی ماں کو نوکرانی سمجھے، جس طرح نوکرانی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو برتاؤ ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، گھر کی جوان لڑکی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اور اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے ڈیزائن کے کپڑوں کو لانے کے لیے اپنی ماں کو نوکرانی کا دھکا دے اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نکل چکی ہے، اللہ کے رسول کی محبت نکل چکی ہے۔ جب اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بوجھ لگتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی محبت کم ہو جاتی ہے تو سنت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ رسم و رواج کو پکڑتا ہے، ہماری منگنیاں رسم و رواج کے تابع ہو جاتی ہیں، ہماری شادیاں رسم و رواج کے تابع ہو جاتی ہیں، اور ہمارا گھر کا ماحول سنتوں پر نہیں چلتا، ہماری اولادوں کی تربیت سنتوں پر نہیں ہوتی، ہمارا گھر کا گزران سنتوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ رسم و رواج ہمارے گھر میں ڈیرا ڈالتا ہے، سنتوں کے جنازے ہمارے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اور ہمارا پردہ ماحول کا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو ہم اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں اتارتے، برقعے کے اندر اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، ہمارے محلے میں کوئی سبزی بیچنے آیا، کوئی کپڑا بیچنے آیا، کوئی پھیری آیا، حالانکہ وہ تو غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے، لیکن ہمارا پردہ وہی نہیں ہوتا۔ یہ ماحول کا پردہ ہے، یہ حکم کا پردہ نہیں ہے۔ یہ ماحول کا دین ہے، یہ حکم کا دین نہیں ہے، اور ہمیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو پورا کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کے مشہور صحابی، نابینا اندھے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ، یہ اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں ہیں، ایک صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور ایک عمر فاروق کی بیٹی ہے، ہماری مائیں ہیں۔ ان دونوں نے پردہ نہیں کیا تو میرے نبی نے فرمایا احتجبا، آپ دونوں عبداللہ سے پردہ کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھتی ہو، تمہاری آنکھیں ان کے چہرے کو دیکھتی ہیں، تمہاری آنکھیں ان کی آنکھ کو دیکھتی ہیں، تمہاری آنکھیں ان کی شکل کو دیکھتی ہیں۔ پردہ تم کو کرنا ہے، شریعت پردہ تم پر فرض قرار دیا ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کے احکام ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی زندگی میں آ جاتی ہیں، پھر تھکنے کا سہارا نہیں ہوتا۔ آج ہماری مومن برادری کی عورتیں اکثر ہماری ظہر کی نماز چاہے سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی 3:30 بجے نماز ہوتی ہے، اٹھنے کے بعد پہلے چائے ہوتی ہے اور چائے کے بعد نماز ہوتی ہے، حالانکہ سردی کے موسم میں نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے نمازوں کے اوقات اپنے گھروں میں ہو، اپنے گھروں میں نمازوں کی تقویم ہو،
اذان عورتوں کے لیے نہیں ہے، اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کو اذان کے ذریعے مسجدوں میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے، آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا حکم اطمینان سے پورا ہو۔ آدھا گھنٹے کی ہماری نمازیں ہو، پونا گھنٹے کی ہماری نمازیں ہو، اور ہمارے مرد مسجدوں میں نمازیں پڑھے۔ جب تک میں اور آپ ماحول کے دین سے نکل کر حکم والے دین پر نہیں آئیں گے تب تک ہماری زندگیاں نہیں بنے گی۔ جنگل میں ہو تب بھی خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اپنے مکان پر ہو تب بھی خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ شادی بیٹے کی ہے یا رشتہ داروں کی شادی ہے، وہاں اللہ کا حکم پردے کا ہے، وہاں بھی پردہ کرنا ہے۔ گھر میں کسی کی میت ہو جاوے تب بھی پردہ کرنا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، ان کا بالکل 22 سال کا نوجوان لڑکا اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پردے میں لپٹ کر آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام خلاد تمہارا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا ام خلاد بالکل پردے میں لپٹی ہوئی ہے، صرف ایک آنکھ کھلی ہے، باقی پورا جسم کپڑے سے لپٹا ہوا ہے۔ تو کہا ام خلاد تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، تمہارا ایک ہی بیٹا فوت ہوا ہے، تب بھی تم پردے کی حالت میں ہو۔ ام خلاد نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ میں ایسے وقت میں خدا کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتی، پردہ مجھ پر فرض ہے۔ ہم پالمپور کی مارکیٹ میں جاتی ہیں، کپڑوں کی شاپنگ کرنے جاتی ہیں، ہم بنداز باتیں کرتی ہیں، نہ ہماری آنکھیں سگی ہوتی ہیں، نہ ہماری زبان کا بولنا سگی ہوتا ہے، نہ ہمارا سر کا دوپٹہ سگی ہوتا ہے، پر یہ بازار میں ہمارا چلنا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک ایمان والی عورت جب بازار میں بغیر کپڑے کے چلتی ہیں، بغیر دوپٹے کے اور بغیر پردے کے چلتی ہیں، زمین و آسمان زیر و زبر ہو جاتے ہیں، آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیا، آپ نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے، اور جہنم میں فرشتے اس کو مار رہے ہیں، اور فرشتوں کی مار کی بنیاد پر وہ عورت چیخ رہی ہے ارے میری بہنوں اگر ہمارا کوئی بال کھینچ ڈالے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس عورت کو جہنم میں بالوں کے ذریعے پورے جسم کو لٹکایا جا رہا ہو اس عورت کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا اور اپنی امت سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورت ہے اور اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی گنہگار عورت ہے، نماز کی پابند بھی تھی، رمضان کے روزے کی پابند بھی تھی، لیکن بازار میں بغیر پردے کے چلتی تھی، اس کا سر کا دوپٹہ اتر جاتا تھا۔ ارے میری بہنوں چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے نبی نے پوچھا صحابہ کو فرمایا کوئی انسان کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاوے؟ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیور ہو تو میرے نبی نے فرمایا الحمب الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے کہ دیور اکثر بھابھی اور دیور اور جیٹھ ہماری جوائنٹ فیملی میں سب ساتھ میں رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا جتنا گناہوں کا نقصان دیور کے ذریعے ہو سکتا ہے اتنا اجنبی مرد سے نہیں ہو سکتا۔ بھابھی کا دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، خالوں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ کے نبی کے طریقے کو پورا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی تھی، حضرت خدیجہ نے کیا تربیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، اپنی خادمہ کو فرمایا 24 سال کی نوجوان لڑکی میرے نبی کی پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اپنی خادمہ کو فرمایا میں غسل کر رہی ہوں، میرا جوڑا لا دو، اور کپڑے کو پہن کر چارپائی پر لیٹ گئی اور کہا علی آوے تو کہنا میں غسل سے فارغ ہو چکی ہوں، مجھے دوبارہ غسل مت دینا، اور نصیحت فرمائی ان تدفن لیلاً، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، رات کے وقت مجھے دفن کرنا، میرے جنازے کو دن میں مت اٹھانا۔ پوچھا گیا فاطمہ آپ ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ فرمایا آج تک کسی صحابی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا فاطمہ کا قد بڑا تھا، فاطمہ لمبی تھی یا فاطمہ
فاطمہ کا قد چھوٹا تھا، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرے جنازے کو دیکھیں، کیا زندگی میں حیا تھی۔ علماء نے لکھا کل قیامت کے دن جب تمام کو پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ جب فاطمہ بنت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے نبیوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے میرے نیک بندوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کی جماعت بتاؤ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا، وہ عورت جو کثرت سے روزے رکھنے والی ہو، صدقہ کرنے والی ہو، نیکی کی دعوت دینے والی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپکے اپنے گھر پر گئے اور گھر جا کر اپنی بیوی کے سامنے تذکیرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے پیارے شوہر، میرے ابا کو جا کر بتا دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زندگی پر بالغ ہونے کے بعد عورت کی نظر غیر محرم پر نہ بڑی ہو۔ اور آگے کی عجیب بات بتائی، اپنے گھر کی کوٹھڑی میں اس طرح زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے فرمائی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، یہ شریعت کا حکم پردہ ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قرآن یوں کہتا ہے جتنا ہو سکے اپنے گھر میں قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر زندگی گزارو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کے بازاروں کی زینت مت بنو، بازاروں کے ڈیکوریشن مت بنو، اور اگر آپ کو ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ جاؤ، پردے کے ساتھ نکلو۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامات بتائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم کی دو قسمیں دیکھی ہیں، صنفان من اہل النار، میں نے جہنم کی دو قسم دیکھی۔ ایک جہنم کی وہ قسم دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑے مسلمانوں پر برساتے ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اس سے پولیس والے ہیں جو مسلمانوں کو بغیر قصور کے ان پر ڈنڈے چلاتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم کی دوسری قسم دیکھی، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی اور اس طریقے پر بازاروں میں چلے گی، مائلات غیر محرم نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوگی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گی۔ جنت میں داخل ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن یہ عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ رب کاسیات عاریات، بہت سی کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کی شرح میں لکھا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، کپڑے تو پہنے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی۔ آج کل کی شاپنگ مارکیٹوں میں ایسے کپڑے آ رہے ہیں، آستینوں میں صرف جالی ہوتی ہیں، کپڑا نہیں ہوتا، اور دیندار عورت اپنی بچیوں کے کپڑے ایسے پہناتی ہیں، جوان لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں۔ اتنے باریک کپڑے پہنے گی، ان کے بدن کا ابھار اور ان کے بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ ایک یہ ترجمہ کیا۔ نمبر 2، کپڑا تو مکمل پہنے گی لیکن اتنا تنگ کپڑا پہنے گی، اتنا تنگ کپڑا کہ میری بہنوں، تنگ کپڑا ہونے کی وجہ سے بدن کا نشیب و فراز اور بدن کا ابھار باہر دکھائی دے گا۔ اس حالت
میں بازاروں میں چلے گی، برقعے تنگ پہنے گی، ان کے بدن کا باطن باہر دکھائی دے گا، نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فتح الملہم میں لکھا ہے، مٹک مٹک کے بازاروں میں چلے گی، ان کے چلنے کا نخرہ وہ ہوگا، ان کے چلنے کا وہ انداز وہ ہوگا، اوباش نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، خود بھی مائل ہوگی۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ اس سے میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، یورپ کی عورتوں کو نمونہ نہ بناؤ۔ یورپ کی عورتیں زندگیوں سے باہر ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی کے سنتوں کے جنازے نکال چکی ہیں، وہ مومنہ نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے کپڑے آدھے ہو چکے ہیں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، یہ دنیا کی عورتوں، اگر تم نے یورپ کی عورتوں کو نمونہ بنایا تو تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے، تمہارا بھی ڈوبنا مقدر ہے۔ ہم نمونہ حضرت عائشہ کو بناوے، حضرت حفصہ کو بناوے، ام سلمہ کو بناوے، حضرت فاطمہ کو بناوے، صحابیات کو بناوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے ہیں۔ جب میرے نبی گھر پر ہوتے، اپنی بیوی کے پاس ہوتے تھے، تبھی قرآن کریم کی وحی اترتی تھی۔ ایک حضرت جبرائیل جب بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، جب ان کی واپسی ہوتی تھی، اجازت لے کر واپس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے، لیکن بغیر کہے جبرائیل آسمانوں پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بہت سوچنے لگے، جبرائیل میرے پاس بغیر پوچھے کیوں چلے گئے؟ جب دوبارہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر جبرائیل کی آمد ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل، تم پہلی مرتبہ جب میرے پاس آئے تھے اجازت کے بغیر کیوں چلے گئے تھے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی بیوی خدیجہ کا سر کا دوپٹہ تھوڑا سا لڑک گیا تھا، ان کے سر کے بال دکھنے لگے۔ جب عورت کے سر کے بال دکھ جاتے ہیں، وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان دل میں فتنے ڈالتا ہے، گھر میں فساد مچاتے ہیں، وہ فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی بیوی ہیں، خدیجہ ہیں، اللہ کا سلام خدیجہ پر آیا ہوا ہے، اتنی بڑی مبارک خاتون کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ کے سامنے بار بار یاد فرماتے، میری خدیجہ تو ایسی تھی، میری خدیجہ تو ایسی تھی، میری خدیجہ تو ایسی تھی۔ دین کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی، تعاون کرنے والی میرے نبی کی چاروں بیٹیاں خدیجہ سے ہوئی، بیٹے خدیجہ سے ہوئے۔ اتنی مبارک خاتون جن پر سلام اللہ کی طرف سے آیا ہو، ان کے سر کے کچھ بال دکھنے کی بنیاد پر فرشتہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم گھر میں زندگی کیسے گزار رہی ہے؟ میری بہنوں، ہم سب کو پتہ ہے، اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی اپنی زندگی کو کھو چکی ہیں، سر سے دوپٹے اتر گئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم ماحول کے دین پر نہ چلے، شریعت کے دین پر چلے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عام کامن زندگی گزر رہی ہو، ہم پردے کی حالت میں زندگی گزارے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہوں۔ میری بہنوں، جب ایمان بن جاتا ہے، عمل بن جاتے ہیں، سب سے بڑی بنیادی چیز اندر کا یقین ہے اور اندر کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں۔ جب زندگی میں اللہ کے حکموں کی عظمت آئے گی، اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت آئے گی، پھر نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، رمضان کے روزے رکھنے کا مزہ آئے گا، نفل روزے رکھنے کا مزہ آئے گا، زکوٰۃ اگر فرض ہوگی، سونا چاندی کے زیورات ہوگی، عورتیں حساب کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالے گی، صدقہ خیرات کرے گی، کہ سب سے بڑی بنیادی چیز اندر کا یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ جب اللہ کا ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان زندگی میں بن جاتا ہے، کلمہ صحیح ہو جاتا ہے، اور جب کلمہ دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے، ہماری زندگی عمل والی بنتی ہے۔ کتنی دنیا میں آج بھی مستورات ہیں جو مکمل عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتی ہے، مغرب کی مکمل
نماز پڑھتی ہیں، عصر کی مکمل نماز پڑھتی ہیں، 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی پابند ہیں، اشراق کی پابند ہیں، چاند تک کی پابند ہیں، اوابین کی پابند ہیں، نفلیں پڑھتی ہیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھتی ہیں۔ اللہ کا قرب تو نوافل کے ذریعے ملتا ہے۔ ہم خواتین کی زندگی کو پڑھے، پہلے زمانے کی دیندار عورتیں بھی اور آج بھی کتنے عرب ممالک میں اور ہمارے سماج کی دیندار عورتیں ہیں جن کا رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، راتوں کو تہجد پڑھتی ہیں، سرا و تسبیح کی نمازیں پڑھتی ہیں۔ میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں نماز ہوگی، ہماری زندگی کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے، ہمارا چھوٹا بیٹا چھوٹا مصلی لے کر آ جاتا ہے، جب ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتا ہے، کہ اولاد ماں باپ سے دین بھی سیکھتی ہیں، اولاد ماں باپ سے دنیا بھی سیکھتی ہے۔ اس سے میری بہنوں ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نمبر 2 رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کی بالکل آمد ہے، رمضان کی آمد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ امام بلخی فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر رجب کا مہینہ ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ جب بارش آتی ہے تو پہلے آسمانوں کے نیچے بادلوں کے آگے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر بادلوں سے بارش برستی ہے، بارش گندگی کو صاف کر لیتی ہیں، زمینیں گلے گلزار بن جاتی ہیں، زمینیں فصل اگانا شروع کر لیتی ہیں، اپنے خزانے زمینیں نکالتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے بادل آسمانوں پر چھا چکے ہیں۔ جب رمضان کا دن شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش برسے گی۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، پروردگار عالم شیطان کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل آ رہا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع اور صحابیات کا مجمع جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، کان المسلمون اذا دخل شعبان فكبوا على مصاحفهم فقرؤوها، جب مسلمان مدینہ منورہ کے نوجوان اور مدینہ کی مستورات شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، ان کے ہاتھ قرآن کریم کی طرف لپکتے تھے، پھر قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ رمضان کے آنے کے پہلے شعبان سے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، نمازوں میں زیادتی شروع ہو جاتی تھی، اور آگے لکھا ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان میں نکالتے تھے تاکہ غریبوں کی سحری اچھی ہو جائے اور غریبوں کی افطاری اچھی ہو جائے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جتنا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے دیکھا، اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ شعبان اور رمضان دونوں مہینے کے روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزوں سے ملاتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم کے پاس بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں جس وقت میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میری بہنوں، اب شعبان کے آخری دن باقی ہیں، رمضان کی آمد ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا اے میرے صحابہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْتَقْبِلُونَ مَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، دیکھو کوئی آ رہا ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو۔ صحابہ نے دائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، انتم مستقبلون حل المستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔
اور تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، ادھر دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا هل یستقبلکم هل انتم مستقبلون، اے میرے صحابہ کی جماعت دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا وحی اتری؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا احضر عدو، کیا کوئی دشمن آپ کے پیچھے آیا ہو ہمیں نہ دکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال شاندار طریقے سے فرمایا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے۔ اور رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، حلال کو پہچاننے والی بنو، حرام کو پہچاننے والی بنو، تمہاری زبانوں پر سچ آ جاوے، تمہاری زبانوں پر جھوٹ نکل جاوے، تمہاری زبان غیبت سے پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو اتارتا ہے۔ رب العالمین جب رمضان کا چاند ہوتا ہے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور رمضان کے مکمل ہونے تک رب العالمین سمائے دنیا پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی عورت، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والی میں اس کو روزی دوں، میں اس کی روزی کو فراہم کروں، حل من مبتل فعافیہ، ہے کوئی پریشان دکھڑی عورت جن کے گھر میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، فقر و فاقہ ہو، میرے سامنے دعا کرے، میرے سامنے روے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ جنت کو آراستہ کرتا ہے۔ جنت کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جنت میں تمام نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ روزے داروں کے استقبال کے لیے اللہ رمضان کو روزانہ سنوارتا ہے۔ رمضان میں جنت کی خوشبو کی دھنی دی جاتی ہیں روزے داروں کے استقبال میں۔ اور حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پروردگار عالم رمضان کی ایک رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت کے اندر بیچتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت موصلہ دار برستی ہے، اللہ عمل کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ میری بہنوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا منظر سچاتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے رمضان کے روزے کو برابر رکھے۔ اللہ نے رمضان کے روزے کے لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک صوم کا لفظ استعمال کیا، ایک سیام کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ سیام کا ترجمہ ہوتا ہے آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، کہ روزہ رکھنے کے بعد ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھے، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے کان غلط نہ سنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے عورتوں کو فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلیم حضرت انس کی والدہ نے پوچھا لم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کی بدترین 2 عادتیں بتلائی کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی۔ سب سے پہلی بات بتائی تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر غیبت ہوتی ہے۔ سانس جب محلے میں جاتی ہیں اپنے بہو کی غیبت کرتی ہیں، بہو سانس کی غیبت کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہیں، اور کتنی عورتیں اپنے شوہروں کی غیبتیں کرتی ہیں۔ ہمارے گھر ٹوٹ چکے ہیں، ہماری زبان بے قابو ہو چکی ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ یہ ہے کہ عورتیں جمع ہو جاوے، اور جمع ہونے کے بعد
عورتیں باتیں نہ کرے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رمضان کا کورس لکھا ہے کہ رمضان کو روزے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا ہو، رمضان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا ہو تو رمضان میں 4 باتوں کی پابندی کرے۔ رمضان میں ہمارا بولنا کم ہو جائے، ہمارا تقلیل کلام، ہمارا بولنا کم ہو جاوے، ہمارا سونا کم ہو جاوے، بولنا کم، کھانا پینا کم، ہمارا سونا کم، اور فرمایا لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جاوے، ہمارا وقت اللہ کی عبادات میں گزرے، تراویح میں گزرے، اللہ کے ذکر میں ذکرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میری جوان لڑکیاں گھر میں چولہا ہوتا تھا، گھر میں کھانا پکاتے پکاتے رمضان کے مبارک مہینے میں 20 پارے دن میں تلاوت کیا کرتی تھی، گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد 20 پارے تلاوت کا معمول تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رمضان میں ہمارے گھر میں لایانی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں ہوتی تھی، 24 گھنٹے ہمارے گھر کا نظام ہوتا تھا، سب کا بولنا کم ہو جاتا، کھانا پینا کم ہو جاتا تھا، رمضان میں ہمارا کھانا بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو رزق کا مطلب خالی کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ بندے کو طاقت دیتا ہے، بندہ سبقت کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے تنافس کو دیکھتا ہے، کمپٹیشن کو دیکھتا ہے، کون سی اللہ کی بندی زیادہ ذکر کرتی ہے، کون سی اللہ کی بندی نماز زیادہ پڑھتی ہے، کون سی اللہ کی بندی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتی ہیں، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاتی ہیں، اپنے گھر میں دعوت کی فضا کو قائم کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان میں 4 کام آپ خوب زیادہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں آپ دعوت کا کام خوب کیا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بڑائی دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا۔ میری بہنوں یہ مبارک مہینہ ہے، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا۔ ہمارے رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری جماعت اللہ کے راستوں میں نکلے، ہمارا گھر کا ہر فرد کم سے کم رمضان میں 3 دن جماعتوں میں جاوے۔ مستورات کی فکر ہے، مستورات کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر گھر میں کوئی بات چاہتی ہے، بچوں کے اچھے اچھے کپڑے لانے ہیں، بیٹی کے سونا و چاندی کے زیورات لانے ہیں، عورت کسی بھی طرح اپنے شوہر کو منا لیتی ہے، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کا ماحول بناوے، جوان لڑکوں کو سمجھاوے بیٹا اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ، رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ اجر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، یہ تو مقام پر ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ مسجد کی 4 دیواری میں رہنے کی برکت سے یکسوئی والا ماحول بنتا ہے، فرشتوں والا ماحول بنتا ہے، ہمارا دل قرآن کی تلاوت کی طرف جاتا ہے، راتوں کو رونے کا مزہ آتا ہے۔ میری بہنوں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی دعوت کی محنت بڑھ جاتی تھی۔ ہمارے پورے پالمپور میں اور ہماری جہاں جہاں مستورات آئی ہے اپنے گھر میں جا کر بتا دے آپ کو رمضان میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن جانا ہے، تمہاری سحری اللہ کے راستے میں ہوگی، تمہاری افطاری اللہ کے راستے میں ہوگی۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماہ مبارک کے مہینے میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی۔ اذا دخل رمضان حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے اتنے رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، میرے سرکار رمضان کے مبارک مہینے میں عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے میں، رکوع کرنے میں، اللہ کے ذکر کرنے میں جتنا رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں تھکاتے تھے۔ اور آگے روایت ہے وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، جب اخیر عشرہ جب داخل ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات سوتے نہیں تھے اور گھر والوں کو بھی سونے دیتے نہیں تھے۔ احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، شب قدر کی تلاش میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی بچیوں کو جگاتے تھے، اپنی مستورات کو جگاتے تھے کہ پوری رات
اللہ کے سامنے نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں اللہ کی برکتوں کو وصول کرتے تھے، بلکہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ ابن فضل تابعی فرماتے ہیں ہم رمضان المبارک کا انتظار 6 مہینوں سے کرتے تھے، 6 مہینے سے ہم رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تھا، رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ہم 6 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رمضان کی عبادات کی قبول ہونے کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما دے، رات کی تراویح قبول فرما دے، قرآن کی تلاوت قبول فرما دے۔ رمضان میں اتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس طرح قطرے کو نسبت سمندر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت قطرے کی طرح برستی ہیں، رمضان کے مہینے میں سمندر کی طرح اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہیں۔ میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ ہم سحری میں اللہ ہم کو جلدی اٹھاتا ہے، آپ خدمت کرتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، جلدی اٹھ جاتی ہیں۔ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اور جلدی اٹھ جاوے، اچھی طرح وضو کرے، مصلی بچھاوے اور مصلی بچھا کر 8 رکعت 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ اللہ سمائی دنیا پر ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، اپنی آخرت اللہ سے مانگے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا بیٹا تھا، میری بوڑھی ماں اتنی دیندار تھی، اتنی تقوی والی تھی، جب رات کا وقت ہوتا تھا میری بوڑھی ماں مصلی پر آ جاتی تھی، اتنا روتی تھی، میں اپنی امی کی آواز سن کر بستر سے اٹھ جاتا تھا، امی کی گود میں بیٹھ جاتا تھا کہ امی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرماتی بیٹا میں اللہ کو منا رہی ہوں، بیٹا قبر میں جانا ہے اور قبر کی سختی بڑی خطرناک ہے، بیٹا اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ پھر میری ماں اللہ سے دعا کرتی، اے پروردگار عالم، میرا بیٹا ایک علی میاں ہے تو میرے بیٹے کو دیندار بنا دے، میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے۔ مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا، میرے گھر میں دینی فضائیں تھی، میرے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں نے کبھی اپنی ماں کے بال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، میں نے اپنی ماں کو کبھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ 24 گھنٹے میری ماں وضو کی حالت میں ہوتی تھی، میری بہنیں وضو کی حالت میں آتی تھی، ہمارے گھر میں کوئی غیبت نہیں کرتا تھا، میں نے کبھی اپنی ماں کو غیبت کرتے نہیں دیکھا، اپنی بہن کو کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر میں خیر کے تذکرے ہوتے تھے۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے، اولاد دیندار ہو جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، ماں تہجد گزار ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیکی کا اثر اولاد کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے میری بہنوں، اگر ماہی فیس بک کے دیکھنے کی عادی ہے اور ماہی سیریلیں دیکھنے کی عادی ہے اور ماہی واٹس ایپ پر چلانے کی عادی ہے اور ماہی چیٹنگ کرنے کی عادت ہے اور ٹک ٹاک ماہی دیکھ رہی ہیں اور ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں کی زندگی میں نماز کی سستی ہے، رمضان کے روزے ہونے کے باوجود زبان پر جھوٹ ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، آنکھوں کا دیکھنا صحیح نہیں ہے، زبان کے بول صحیح نہیں ہیں، وہی ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے دل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی خود کی زندگی کو پاک بناؤ۔ اللہ فرماتے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا، وقودھا الناس والحجارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا یہودی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو بیٹا عیسائی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ آنکھ کے پجاری مجوسی ہیں
تو بیٹا آپ کو پوجا کرنے والا بن جاتا ہے۔ ارے میری بہنوں، ماں باپ تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھر میں اسلامی کلچر نہیں ہے، ہمارے گھروں میں یہودی کلچر ہے، ہمارے گھر میں یہودی طریقے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچے دیندار بنیں گے، ہماری بچیوں کی زندگی میں پردہ آئے گا، ہماری بچیاں باحیا بنے گی، اور ہمارے جوان لڑکے راتوں کو رونے والے بنیں گے، ان کو بستروں پر اللہ کا ڈر باقی رہے گا۔ اور 6 صفات کے مذاکرے کیا کرو کہ 6 صفات کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی اور تم نے گھر میں تعلیم کے حلقے نہ چلائے، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا جوان لڑکا اس کا رخ کس طرف ہے، جوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل کیسے آ گیا۔ ارے میری بہنوں، یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہماری بیٹی کے ایمان کو جلا کے راکھ دے گا، ہماری بیٹی کے ایمان کو خراب کر دے گا۔ ہمارے احمد آباد کے شہر میں کتنی جوان لڑکیاں گیروں کی شکار بن گئی، جس ماں نے اپنی بیٹی کو مکتب میں پڑھایا تھا، بیستی زبر تک دینی تعلیم حاصل کرنے والی، لیکن ماں باپ نے بیٹی کی محبت میں بیٹی کو موبائل ہاتھ میں دے دیا، نہ معلوم بیٹی گیروں کے ہاتھے چل گئی اور شمشان پر بیٹی کا جنازہ وہاں جلایا گیا۔ اس ماں کے دل پر کیا دکھتا ہوگا۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ۔ خدیجہ دیندار تھی تو فاطمہ دیندار بنی، فاطمہ دیندار تھی، حسن حسین جیسے بیٹے اللہ نے دیے جو سرزمین کرب و بلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن دشمن کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ میری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، قرآن کی تلاوت خوب سے خوب کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مستورات فارغ ہوتی ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں شاپنگ مت کرو، آپ کو بچوں کے کپڑے لانے ہیں، گھر والوں کے عید کے کپڑے لانے ہیں، رمضان کے پہلے ہماری شاپنگ ہو جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یکسوئی کے ساتھ یہ نیکیوں کی کمانے کی سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا منظر سجاتے ہیں، اللہ پاک 30 چیک بک دیتے ہیں، ایک چیک بک میں جتنے پیسے لکھنے وہ لکھ لو تاکہ چیک بک ہماری پیسوں سے بھر جاوے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں 30 چیک بک دیتا ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، جتنی تم کو عبادت کرنی ہو کر لو، میں آخرت میں تم کو بدلہ دوں گا۔ ارے میری بہنوں، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قول اللہ تعالی الا الصوم فانہ اجزی بی وفی روایت فانہ اجزا بی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ، نماز کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، صدقہ خیرات کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دے گا۔ رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیستی زور میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اللہ دسترخوان کو اللہ تعالیٰ بچھائے گا، تو وہاں دسترخوان پر لوگ پھل کو چن رہے ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، فروٹ کھا رہے ہوں گے، اور ایک بہت بڑا مجمع حساب و کتاب کی سختی میں مبتلا ہوگا، حساب و کتاب کی سختی میں مبتلا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر پھل کھا رہے ہیں، میوہ جات کھا رہے ہیں؟ آواز آئے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیار سے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرمی کے رمضان کے روزے رکھے۔ آج اللہ ان کا اکرام کر رہا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، پروردگار عالم اس دروازے میں صرف روزے داروں کو داخل کرے گا۔ آواز آئے گی این الصائمون، گرمی کے موسم میں روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے فرشتے انتظار میں ہوں گے، ان کا اکرام ہوگا، ان کا استقبال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے رکھنے کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ ارے میری بہنوں، آپ کی تو نیند کتنی قربان ہوتی ہے، سحری میں جلدی اٹھتی ہے، فجر کے بعد آپ کے شوہر تو سو جاتے ہیں، آپ کے بیٹے سو جاتے ہیں، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، آپ کے بیٹوں کی وجہ
وجہ سے آپ کو نیند نہیں ملتی، آپ کو مدرسے کا وقت سامنے ہوتا ہے، دوپہر کو بھی آپ کو آرام نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ آپ کے مجاہدے پر اللہ پاک آپ کو بڑی بڑی نعمتیں دے گا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ارے میری بہنوں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، اللہ روزے دار کو دو خوشیاں دے گا۔ ایک خوشی تو افطاری کا وقت ہوتی ہے، جب گرمی کے موسم کا روزہ ہوتا ہے، گلے میں پیاس ہوتی ہے، پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، گرمی میں کچن کے کام سنبھال کر بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ ارے میری بہن، اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا، افطاری بھی آپ تیار کرتی ہے، سحری بھی آپ تیار کرتی ہیں، اللہ روزے دار کو خوشی افطاری کے وقت دیتا ہے، لیکن فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت پروردگار عالم دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی شریف کی روایت ہے، افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میری بہنوں، جلدی سے افطاری کا سامان پہلے سے تیار کر لو، 15-20 منٹ باقی ہو دسترخوان بچھا لو، دسترخوان پر کپڑا ڈال دو، انفرادی دعاؤں میں لگ جاؤ، بیٹا بھی دعا کر رہا ہو، بیوی بھی دعا کر رہی ہو، شوہر بھی دعا کر رہا ہو، ماں بھی دعا کر رہی ہو، اور باپ بھی دعا کر رہا ہو۔ ہمارا دل چیزوں کی طرف نہ ہو، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ جب گھنٹی بج جاوے، افطاری کا وقت ہو جاوے، منہ میں کھجور آوے اور پانی آوے، اس وقت اللہ کے سامنے یوں کہ میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، تیری محبت میں رمضان کا روزہ رکھا تھا، یا اللہ میرے روزے کو قبول فرما دے۔ میرے بہنوں، آپ جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگے، اللہ سے ہدایتیں مانگے، اللہ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے دار کی دوسری خوشی عند لقاء ربی، جب پروردگار عالم جب ملاقات کرے گا، اور روزے دار کو گرمی کے موسم میں روزے رکھنے والوں کو اللہ جو نعمتیں دے گا، اللہ جو انعام دے گا، کبھی کم تصور نہیں کر سکتی۔ میری بہنوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے کام کاج کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت عبادت میں لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں تیسرا کام، آپ کی دعائیں بڑھ جایا کرتی تھی، آپ لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ میری بہنوں، ہمارا وقت دعاؤں میں نہیں لگتا، ہم تو کبھی دعائیں نہیں کرتی۔ اللہ پہلے آسمان پر آواز لگاتے، میری بندیوں مجھ سے کچھ مانگو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ارے میری بہنوں، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے رونے والے بنے، اللہ کے سامنے تڑپنے والے بنے۔ فاطمہ کیسے رویا کرتی تھی، عائشہ کیسے رویا کرتی تھی۔ ہم تو رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور اللہ کے نبی کی صحابیاں ہر جمعرات کو روزہ رکھتی تھی، ہر پیر کو روزہ رکھتی تھی، ایام 20 کے مہینے کے 3 روزے رکھا کرتی تھی۔ آج پورے عرب میں ماحول ہے، پورے افریقہ کے ماحول میں جمعرات کو مرد بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، عورتیں بھی روزے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ میرے بہنوں، ہمیں روزہ رکھنا بوجھ لگتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بوجھ کا نہیں ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کے موج کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں لے۔ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ کو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو میری بہنوں، رمضان پورا ہو جائے گا، آئندہ ہمیں رمضان ملے نہ ملے، آئندہ موقع ملے نہ ملے۔ کتنی عورتیں دنیا سے چلی گئی، کتنے جوان مرد قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئے۔ زندگی موت کا کھیل ہے میری بہنوں، رمضان کے روزوں کی قدر کرو اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں میں لگاؤ۔ کپڑوں کے بننے بنانے میں اور کپڑوں کے سنوارنے میں، سونا چاندی کے زیورات کے پہننے میں ہمارا وقت نہ گزر جائے، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ ارے میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب ہمارے بیٹے کا مدرسہ کا وقت ہوتا ہے، اسکول کا وقت ہوتا ہے، ماں تیار ہو جاتی
جاتی ہے، بیٹا مدرسے کی قرآن لے لے، کتاب لے لے، اسکول کا ٹیفن لے لے، ناشتے کا ڈبہ لے لے، ایک دن ایسا آئے گا ہمارے گھر میں ہمارا جنازہ پڑے گا، جوان بیٹا آئے گا، امی میرا ناشتے کا ڈبہ کہاں ہے، امی میرے اسکول کا دفتر کہاں ہے، امی میرا کھانے کا ڈبہ کہاں ہے، اسکول کا وقت ہو چکا ہے، ماں نہیں بولتی، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ چاروں طرف رو رہے ہیں، باپ نے سر پر ہاتھ پھر کے میرے بیٹے اب تیری ماں دنیا میں نہیں ہے، چند منٹ کے بعد تیری ماں کا جنازہ گھر سے نکالا جائے گا، قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میری بہنوں، زندگی موت کا کھیل ہے۔ کتنے نوجوان لڑکے ہمارے پالم پور کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے۔ کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، چونکہ اولادوں کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا دار بنایا ہے۔ ماں کی ذمہ داری اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں کرے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی باتیں کرے، صحابہ کے تذکرے کرے۔ آج لڑکوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، جوان لڑکیوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر میں میری بہنوں سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وإن طال سلامتھا، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 2 عورتیں جہنم میں جائے گی۔ پہلی عورت فرمائی کہ جو غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، تکثرن اللعنہ، غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور نمبر 2 میرے نبی نے فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمان جو بیوی ہوتی ہیں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی میری بہنوں اپنے شوہر کی وفادار بنو، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ تمہارا شوہر رکشہ چلاتا ہے، دکان چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، گھر پر تھک کر آتا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال روزی کے لیے دوڑتا ہے۔ جب شوہر گھر پر آوے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرو۔ 4-5 دن پہلے احمد آباد میں فیت ہاسپٹل میں ہمارے مانگرول کا ایک نوجوان لڑکے کو زبان کا کینسر ہو گیا۔ میں عیادت میں گیا، ڈاکٹر زبیر واجہ سے ملاقات کی، اس نے کہا مولانا اس کی پوری زبان ہم نے کاٹ ڈالی ہے، پوری زبان میں کینسر پھیل چکا ہے۔ 32 سال کا نوجوان لڑکا، میں نے اس کی بیوی کو جو روتا ہوا دیکھا ہے اور تڑپتا ہوا دیکھا ہے، اس کے جوان بچے کو جو روتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کی عورت نے مجھے کہا مولوی صاحب اب میرا بیٹا کبھی اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہہ سکے گا، اس کی زبان ختم ہو چکی ہے۔ ارے میری بہنوں، یہ ہمارے پیارے شوہر، ان کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں چوتھا عمل آپ کا بڑھ جاتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے الریح المرسلہ، تیز ہواؤں سے زیادہ اللہ کے نبی کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ میری بہنوں خرچ کرو، صدقہ دو، للہ دو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا تو فرض ہے۔ سونا و چاندی کی زیورات اگر ہم نے پہنے ہیں، اپنے شوہر کی ادھر علماء سے مسئلہ پوچھواؤ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ مالوں کی زکوٰۃ کے نکالنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے۔ جماعتیں ہمارے گھروں پر آوے، ہماری مسجد میں آوے، رمضان میں ہمارے شوہر گھر پر ہے۔ ان لوگوں نے رمضان میں اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ان کی سحری رمضان میں اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے، افطاری اللہ کے راستے میں ہو رہی ہیں۔ آنے والے جماعتوں کی خدمت کرو، گرم گرم روٹیاں آپ ماشاءاللہ کھلاتی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی
کے مہمان ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ ایسا نہیں ہمارا برتن جس کے گھر پر جاتا ہے وہاں سے اس کے گھر سے ہمارا برتن ہمارے گھر پر آتا ہے۔ بہن تو کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کے گھر پر جا رہی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کے گھر پر جا رہی ہوں۔ ارے میری بہنوں، جن کے گھر سے کچھ نہ آوے ان کے گھر پر بھیجو، ان کے گھر پر بھیجو، ان کے گھر پر بھیجو۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ ہم لے سکتے ہیں لیکن ہم دینے والے دے۔ ہمارے گھر میں کوئی نہ دے، ہم پڑوس والوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، ہم غریبوں کو تلاش کریں، ان کے بیٹوں کی افطاری صحیح ہو جائے۔ کتنے ایسے غریب گھرانے ہوتے ہیں جن کے بچوں نے آج تک ایپل نہیں دیکھا، سیب نہیں دیکھا، جن کے بچوں نے آج تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پاؤ کلو، آدھا کلو محلے میں گوشت بھیجواؤ۔ اہل علم کی قدر کرو، علماء پر خرچ کرو، ان کے گھروں پر خرچ کرو، اپنی بیوی بچہ اور اپنے شوہروں پر خرچ کرو، اپنی اولادوں پر خرچ کرو۔ ہاں یہ مہینہ خرچ کا مہینہ ہے۔ عائشہ اتنا خرچ کرتی تھی، اپنی افطاری بھول جاتی تھی۔ خادمہ کہتی عائشہ آج تمہارا روزہ ہے، تم نے افطاری کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ میری بہنوں، جتنا دوں گے اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ حدیث پاک میں انفق ینفق علیک، رمضان کا مبارک مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے میری بہنوں، اچانک زندگی ختم ہو جاتی ہے اور موت آواز دے دیتی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ اور زندگی محبت سے گزارو۔ پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بہن کو تکلیف نہ پہنچاوے، ہماری زبان پر جھگڑا نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین عورت وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ ہماری آواز ہمارے گھروں کے باہر نہ آوے، اپنے شوہر کے سامنے ہم زیادہ نہ بولے، اپنے بچوں کو ادب سے بولے۔ حدیث پاک کا خلاصہ اکریموا اولادکم، اپنے اولادوں کا اکرام کرو۔ بچہ 7 سال کا ہو جاوے ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جاوے نماز نہ پڑھنے پر بچے کو تنبیہ کرو۔ اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ مولانا علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تمہارے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، تمہارے بچوں کے اسلام کو بچانا ہے، تو ماں باپ کو ضروری ہے اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھیں۔ اور ماں باپ کے پاس 24 گھنٹے موبائل ہوتا ہے، اولادوں کو لے کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا رخ کہاں جا رہا ہے، میرا بیٹا کس چیز کو فالو کر رہا ہے، کہ اللہ کے نبی کی سنت اس کی زندگی میں آ رہی ہے۔ میری بہنوں، یہ سب باتیں ہم کو کرنی ہیں۔ اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے، یہ مبارک مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور رمضان کے 11 مہینے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ رمضان کے مبارک مہینوں کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا۔ جو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں رمضان کے روزہ رکھے گی، اللہ اس کے گناہوں کو جلا دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے زندگی کی اس لیے محبت نہیں ہے کہ میں بنگلے بناؤں، باغات لگاؤں، مجھے زندگی اس لیے محبت ہے کہ میں گرمی کے موسم کے روزے رکھوں، اور گرمی کے موسم کے روزے رکھنے کے بعد گرمی کی پیاس کو برداشت کروں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، کاش عمر کو گرمی کا روزہ نہ ملا ہوتا تو عمر کو جینے کا مزہ نہ آتا۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے، 9 کے 9 رمضان آپ کے گرمی کے پائے۔ اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے، پنکھے نہیں ہوتے تھے، لائٹیں نہیں ہوتی تھی۔ عرب کی خطرناک گرمی میں صحابہ رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا، جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، زندگی پر بھی روزہ رکھے، تبھی رمضان کا اجر نہیں ہوتا۔ ہماری ماں بہنیں چند عذر کی بنیاد پر رمضان میں ان کو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کے سامنے کھانا نہ کھاوے، پانی نہ پیوے، بلکہ ہمارے علماء مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو تو ہم نماز نہ چھوڑے، ہم اس وقت مصلی پر کپڑا بچھا کر بیٹھ جاوے۔ جتنا وقت آدھا گھنٹہ نماز کا ہوتا تھا، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ 5 وقت میں ہم نماز کی پابند نماز تو نہ پڑھے، بلکہ نمازوں کے اوقات میں مصلی پر کپڑا بچھا کر ہم
اللہ کا ذکر کرنے والی بنے۔ میری بہنوں، ہمارے بچوں کو پتہ نہ ہو ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہ چلے ہم رمضان کا روزہ نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزے میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اور جو روزے ہمارے چھوٹ جاوے جلدی سے ان روزوں کی ہم قضا کر لیں۔ آئندہ رمضان آ جاتا ہے، ہمارے روزے باقی رہتے ہیں، ہم سردی کے مہینوں کا انتظار کرتے ہیں، اور سردی کے مہینوں کے آتے آتے گھر میں دوسرے عذر شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور میری بہنوں، خاص طور پر ہمارے پاس سونا و چاندی کے زیورات ہیں، ان کو جلدی سے گن کر ان کا حساب لگا کر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نہ نکالا ان کا مال خراب ہو جائے گا، اور خراب مال کی بنیاد پر حلال مال بھی خراب ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک بتانا ایسا سانپ جو ان کے چہرے کو ڈسے گا اور یوں کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، انا کنزک و مالک۔ بڑی بڑی وعیدیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ان مالوں میں شر آ جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اسے میری بہنوں آج سے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کرے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے گی، اللہ کی ذکر کی پابندی کرے گی، ہم تسبیحات کی پابندی کرے، موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام کرے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اپنے بچوں کو دعائیں بتاوے، اپنے بچوں سے دعائیں پوچھے، بیٹا کھانے کے پہلے کی دعا پڑھو، کھانے کے بعد کی دعا پڑھو، مسکرا کر ملنا بھی سنت ہے۔ ماں باپ جو چیز گھروں میں کریں گے اولاد وہی چیز گھروں میں کرے گی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک بار میں مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو یوں کہا بیٹا ابن عمر اکیلے جا رہے ہیں اور راستے میں اکیلے کے بھیڑیے ہوتے ہیں، کئی بھیڑیا ان پر حملہ نہ کر دے، بیٹے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے لگا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں اس صحابی کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے ابن عمر اکیلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ ابن عمر نے کہا بیٹا تیرے ابا کہا ہے کہ میرے ابا تو بدر میں شہید ہو گئے۔ اسی وقت ابن عمر رونے لگے اور فرمایا بیٹے تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے، تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے؟ جب ماؤں کی زندگی میں دینداری ہوتی ہے اولاد دیندار بن جاتی ہے۔ میری بہنوں 24 گھنٹے کی زندگی کا نظام الاوقات بنا کر رمضان کے مہینے کو صحیح گزارو۔ آج سے ارادہ کر کے جاؤ ہم کسی کا گھر نہیں توڑے گی، کسی کی غیبت نہیں کرے گی۔ علماء نے لکھا ہے اگر مرد کودال لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو مرد گھر نہیں گرا سکتا، اگر عورت سوئی کو لے کر گھر کو گرانا چاہے تو گھر کو گرا سکتی ہیں۔ مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ ایک عورت دیندار بن جاتی ہے، ایک عورت کی دینداری پر پورا محلہ دیندار بن جاتا ہے، اور ایک عورت بگڑ جاتی ہے اس کا بگاڑ نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری بہنوں رونے کی عادت ڈالے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ وقت نکال کر اللہ کے سامنے دعا کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے رونے والی بنے، دعا کرنے والی بنے۔ پروردگار عالم ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو، یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہم گنہگار ہیں، بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، خلوتوں میں گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ شوہر کو پتہ نہیں، شوہر نے ایسے گناہ کیے کہ بیوی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تجھے سب کچھ پتہ ہے، تجھے سب کچھ پتہ ہے، تیرے فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے،
میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا ہم نے گناہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، تو نے نعمت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، اپنی خلوتیں گندے کرتے رہے، تو ہمیں کھانا کھلاتا رہا، تو ہمیں پانی پلاتا رہا، تو نے ہماری آنکھوں کا دیکھنا بند نہیں کیا، ہماری زبانوں پر تو نے کینسر نہیں لگایا، تو نے ہماری زبانوں کو بند نہیں کیا، ہمارا کانوں کا سننا تو نے بند نہیں کیا۔ یا اللہ تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ میرے مولا ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ امت بڑی پریشان حال ہے میرے مولا، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت بڑا مجمع بیمار ہے، تیری شفا کی امید رکھ کے بیٹھا ہے، ان کو شفا کاملہ دائم عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ مولا مقروض ہے، ان کے قرض و غیب سے مولا تو آسانی سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جتنا مجمع یہاں آجا ہے، مردوں کا مجمع، مستورات کا مجمع، اس پورے مجمع کو قبول فرما کر ان کے گھرانوں میں دیندار پیدا فرما دے، دین کے داعی پیدا فرما دے، دین کے علمبردار پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کو کسی کا محتاج مت بنا، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو نے ہمارے کتنے عیبوں کو چھپایا، تو نے ہمارے کتنے گناہوں کو چھپایا، تو کتنا رحم کرنے والا پروردگار میرے مولا۔ ایک نافرمان بیٹا ماں اس سے جتنا جلدی راضی نہیں ہوتی، پروردگار عالم آپ اپنے نافرمان بندے سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک آنکھوں کے آنسو کا قطرہ اللہ تجھے خوش کر لیتا ہے۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ پوری جوانی گناہوں میں گزر گئی میرے مولا، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ ہی ہمارے اللہ ہے، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ کے رب کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میرے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا مولا، ہمیں کسی کے سامنے سوال کرنے والا نہ بنانا۔ اے اللہ ہم نے کتنوں کے دلوں پر نستر مارے ہیں، کتنوں کے دلوں کو دکھایا ہے، کتنی سانس نے اپنی بہو پر ظلم کیا ہے۔ جوان لڑکی جب گھر میں آتی ہے سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ جب گھر میں آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندتے گوندتے اس کے گرم گرم آنسو آٹے میں پانی میں مل جاتے ہیں میرے مولا۔ اپنی ہائے تو اس کی ہائے آسمانوں پر سنتا ہے۔ یا اللہ کتنے شوہروں نے بیویوں کو پریشان کیا ہے، اور کتنے بیویوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیرے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رمضان کے مبارک مہینے کا انتظار رجب کے مہینے سے کرتے تھے۔ ہم تو رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں، عید کی خوشی تو ہوتی ہے، رمضان کی خوشی نہیں ہوتی۔ رمضان کے روزہ رکھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، رات کی تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ روزے رکھنے کا شوق پیدا فرما دے، تیری رحمتیں متوجہ فرما دے، تو کتنی رحمتیں برساتا ہے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی وصول کرنے والا بنا دے، رمضان کی ایک ایک گھڑی وصول کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ زندگی جوانی ساری نافرمانی میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ کبھی قبر کے اندھیرے یاد نہیں آتے، جس قبر کی کوٹھڑی میں ہمیں جانا ہے اور کیڑے مکوڑے کا شکار ہونا ہے۔ یہ دنیا کے زیب و زینت اور سونے چاندی کے زیورات نے ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دیا، تیری محبت سے ہمیں غافل کر دیا۔ ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا اور ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا۔ بڑا قبر کا گھر بڑا خطرناک ہے میرے مولا، کوئی تیاری قبر کی نہیں ہوئی، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہوا، ایک رکوع بھی ایسا نہیں ہوا جو تیرے لیے ہوا ہو، ایسا تڑپنے والا سجدہ نہیں ہوا میرے مولا۔ ہم تو کورے کے کورے ہیں میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، تیرے سامنے رونے والا بنا دے۔ کہاں گئے وہ نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جو راتوں کی تنہائیوں میں تیرے سامنے رویا کرتی تھی، تیرے سامنے اپنے سر کو جھکاتی تھی، ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی، نوجوان لڑکوں کی، نوجوان لڑکیاں کے سر کے دوپٹے تر ہو جاتے تھے مولا۔ پوری پوری رات موبائلوں میں گزرتی، پوری پوری رات نافرمانیوں میں گزرتی ہے، پوری پوری رات بستروں پر گزرتی ہے، کبھی تیرے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ہوئی، پوری جوانی سونے میں گزاری، ابھی تک تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ اے میرے مولا ہم کتنے گندے ہیں، جتنے ہم گندے ہیں اتنا تم مہربان رب ہے میرے مولا۔ اے میرے پیارے رب ہمیں معاف فرما دے۔ کتنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں باپ نہیں ہے،
کتنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں ماں نہیں ہے۔ میرے مولا تو نے ہمیں ہر نعمت دی ہے، اے میرے مولا بچوں کی دینی تربیت کرنے والا بنا دے، اور نوجوان لڑکوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے مولا ماہ مبارک آ رہا ہے، مرا قدر کرنے والا بنا دے، راتوں کو قیام کرنے والا بنا دے، زبان کی حفاظت فرما دے، آنکھوں کی حفاظت فرما دے، آج کے پروگرام کو قبول فرما دے، جنہوں نے جس لائن سے پروگرام کو مولا کریم محنت کی ہے ان کو قبول فرما دے۔ اے مولا یہ وہ برادری ہے جن برادری پر لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ مولا 1999 میں اپنے گاؤں ماہی میں تھا، ایک ہماری مومن برادری کی عورت سر پر گاز کا بھارا لے کر جا رہی تھی، عرب کی جماعت ہمارے گاؤں میں تھی۔ ایک ابو ظبی کے عرب نے مجھے کہا، منہا یہ کون ہے؟ یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں، ہادی بنات الصحابہ، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹھ کر داڑھی پکڑ کر رونا شروع کیا۔ ہمارا عرب کا ماحول ختم ہو گیا۔ اے مومن برادری کی عورتوں نے صحابیات کی زندگی کو اپنا لیا، اور کہتا ہے کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں نہیں ہے؟ میں نے صحابہ کی بیٹیوں کو علاقے پالمپور میں دیکھی ہے، یہ ہماری قوم کی پہچان تھی۔ اے میرے پروردگار ہماری سادگی کو باقی فرما دے، ہماری سادگی کو پادی فرما دے۔ ہماری عورتیں بڑی دیندار ہیں، جب یہ اللہ کے راستے کے دین کے تقاضے ہمارے گھروں پر ڈالے گئے، ہماری عورتیں کبھی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنی۔ اے اللہ کبھی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنی، اپنے شوہروں کو حوصلہ افزائی کرنے والی ہماری عورتیں تھیں۔ اے اللہ ان کو تو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری مستورات میں پردہ لاگو فرما دے، بازاروں میں جانے سے زیادہ حفاظت فرما دے، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ گھروں کے اندر شانت سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، بیٹوں کی، دوستوں کی مغفرت فرما دے، پورے امت کی مغفرت فرما دے۔ جو ساتھی یہاں بیٹھے میرے مولا، جتنی مستورات یہاں ہیں ان تمام کی پوری مغفرت فرما دے۔ رمضان کے پہلے ہمارے قلب کو پاک اور صاف فرما دے میرے مولا، دل کی دنیا بدل دے، دل میں تیری محبت لا دے۔ اے اللہ جس طرح آئس کریم کھانے کا مزہ آتا ہے، تیرے ذکر کرنے کا مزہ آئے میرے مولا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کیا تیرا ذکر ہے، تیری یاد ہے، ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، دل میں تیری محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے صحابہ نے، انبیاء نے، اولیاء عظام نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں کی ہیں، ہم بھی مولا تیرے سامنے سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں، اور خصوصاً اس مجمع کے حق میں مقدر فرما، جن شرور سے، جن فتنوں سے، اے اللہ لا علاج بیماریوں سے، اچانک کی بیماریوں سے پناہ مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔